مفتیان کرام بھی فارغ ہوں گے۔ حضرت مولانا اظہر صاحب نے بڑی کافی باتیں بتا دی ہیں، والیوں کے حوالے سے بھی، طلباء کے حوالے سے بھی دو چار میرے تجربے بھی پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حفظ قرآن، تلاوت قرآن، یہ اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ بڑے پائے کے امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو عرض کی مولا تیرا قرب کس طریقے سے بندہ پا سکتا ہے؟ تو رب نے فرمایا احمد میرے کلام کے ذریعے سے، میرے کلام کی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ عرض کی مولا اگر وہ نہ سمجھتا ہو اور نہ سمجھ کے پڑھے تو بھی؟ فرمایا سمجھ کے پڑھے تو بھی اور نہ سمجھ کے پڑھے تو بھی وہ میرا کلام پڑھے، اس سے میرا وہ مقرب بن سکتا ہے۔ اور حفظ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کا اور حضور کے خاص ہونے کا ذریعہ ہے۔ جنگ بدر میں اچانک جو ہے جو جنگ کا ماحول بنا تھا تو حضور جب نکلے تھے تو اس وقت تو ایسا کوئی ماحول نہیں تھا، تو 14 سال کے، 15 سال کے، 16 سال کے یہ نوجوان بھی ساتھ میں ہو لیے تھے۔ جب ایک مقام پر پہنچے اور جب جنگ کا ماحول ہوا تو حضور نے ان نوجوانوں میں سے جو 14-15 سال کے تھے ان بچوں کو اس میں سے نکالا۔ انہیں جہاد کا شوق ایسا تھا کہ وہ یوں کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ حضور ہمیں بھی سمجھے کہ ہم بھی جہاد کے لائق۔ ان میں سے چند بچوں کو نکال کر کے مدینے بھیج دیا۔ ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اپنی ماں سے جا کر رو کر کے کہنے لگے کہ میں کوئی فلاں سے کم نہیں تھا، مجھے جو ہے واپس کر دیا گیا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آج میں اپنی تلوار کے جوہر دکھا کر حضور کا قرب حاصل کروں، حضور کا خاص بن جاؤں۔ یہ موقع چونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی لہذا میں دکھانا چاہتا تھا، میں حضور کا قریب ہونا چاہتا تھا، مجھے واپس کر دیا گیا۔ بچے تھے رو رہے تھے، تو گھر والوں نے کہا کہ اگر حضور کا تم خاص بننا چاہتے ہو تو حضور کے واپس آنے تک جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں اسے حفظ کر لو، اسے کیا کر لو؟ حفظ کر لو۔ انہوں نے حفظ کر لی، رمضان شریف کا تو مہینہ ہی تھا، حفظ کر لیا۔ جب حضور واپس آئے تو گھر والوں نے حضرت زید بن ثابت کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ جنگ سے واپس بھیج دیے گئے تھے، تب سے رو رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ تلوار کا جوہر دکھا کر آپ کا قرب حاصل کریں، مگر پھر ہم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تم حضور کے خاص ہونا چاہتے ہو تو یہ صورتیں جو نازل ہوئی ہے اسے یاد کر لو۔ حضور نے فرمایا اچھا کتنی یاد کی ہے؟ بولے یا رسول اللہ یہ بھی صورت یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ اس وقت تک جتنی جو ہے نازل ہوئی تھی وہ انہوں نے چند ہی دنوں میں یاد کر کے حضور کو سنا دیا۔ وہ کتنا حسین منظر ہوگا جو صاحب قرآن کو حضرت زید بن ثابت سنا رہے ہوں گے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا اب تم جو ہے جو وحی نازل ہو وہ تمہیں لکھنی ہے، سب سے پہلے تمہیں یاد کرنا ہے۔ اور کاتبین وحی کے کیپٹن حضرت زید بن ثابت کو بنا دیا گیا۔ ایک دن حضور نے فرمایا یہ یہودی اور عیسائی بڑی تکڑم بازی کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، زید تم جو ہے سریانی اور عبرانی بھی سیکھ لو۔ انہوں نے وہ بھی سیکھ لی، انہوں نے وہ بھی سیکھ لی۔ پھر جو صورت نازل ہوتی تھی، جو آیت نازل ہوتی تھی، حضور سب سے پہلے انہیں بلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایسے کیپٹن ہو گئے اور حضور کے ایسے خاص ہو گئے، ایسے خاص ہوئے قرآن کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اور بعد میں وہ مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی اس میں 700 حفاظ شہید ہوئے، تو مشورہ دیا حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر کو کہ قرآن جو سب کے سینوں میں ہے یا تختیوں میں ہے یا جہاں جہاں جو ہے قرآن الگ الگ جو ہے جگہ ہے، ان سب کو محفوظ کر لیا جائے 2 تختیوں کے درمیان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے اس حوالے سے بھی سب سے پہلے کسی کو بلایا تو زید بن ثابت ہی کو بلایا۔
فرمایا زید یہ کام کرنا ہے، اور تم حضور کے خاص رہے ہو، تم حضور کے کیا رہے ہو؟ خاص رہے ہو، لہذا زید جو ہے تمہیں ہمیں ساتھ دینا ہے۔ کہا یہ کیا کرو گے آپ؟ بولے 2 تختیوں کے درمیان، یعنی قرآن جو ہے وہ پورا ایک ہی کتاب کے اس میں جمع ہو جائے گا۔ بولے یہ کام تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا ہے، تو یہ تو بدعت ہے۔ یہ زید بن ثابت کہہ رہے ہیں یہ تو بدعت ہے، حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوا، اب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، مگر بدعت حسنہ ہے، اس سے امت کا فائدہ ہے، اور اسی سے بدعت حسنہ کا ثبوت بھی ملا۔ بہرکیف تو حفظ قرآن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقرب کا ایسا ذریعہ ہے کہ جنگ احد میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ قبریں کم پڑ رہی ہیں، شہداء زیادہ ہیں، تو ایک ایک قبر میں 2 3 چاک کو رکھا جانے لگا۔ تو اس میں بھی بات یہ آئی کہ کس کو پہلے رکھا جائے، کس کو آگے رکھا جائے، تو حضور نے فرمایا جس کو جتنا قرآن زیادہ یاد ہو اسے آگے رکھا جائے۔ اب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حافظ قرآن کا کتنا اونچا مقام ہے۔ کچھ باتیں مولانا اظہر صاحب نے کی، اس کی طرف میں بھی توجہ دلاؤں۔ سب سے پہلے بچے اگر کامیابی سے دور رہتے ہیں تو اس میں بچوں سے زیادہ ان کے ماں باپ کا ہاتھ رہتا ہے۔ کامیاب ہوتے ہیں تو بھی ماں باپ کی قربانی رہتی ہے، وہ نہیں ہوتے ہیں یا پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں اس میں بھی ماں باپ کا مسئلہ رہتا ہے۔ ایک ہمارا زمانہ تھا حضرت، میں نے 12 پارے گھر میں حفظ کیے، اور پھر گھر والوں سے تنگ آ کر، بھابھی میری جو ہے بڑی تنگ کرتی تھی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، جیسے پڑھنے بیٹھے مجھے برا کہتی تھی، برا تیل نہیں ہے، تیل لینے گیا، اب آ کے بیٹھا تو پھر اب مرچی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو صاحب یہ پہلا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے جو گھر والوں سے تنگ ہو کر کے مدرسے میں بھاگا۔ لوگ مدرسے سے بھاگتے ہیں، حضرت میمن گھرانہ سب جو ہے بیپاری۔ بڑے ابا تو ایسا کہتے تھے بڑے بھائی مرحوم کو کہ تیرا بھائی یہاں ٹوپی پہن کر کے نکلتا ہے، ہم کو شرم آتی ہے۔ یہ ہمارا گھر تھا صاحب، مگر جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تو وہی بڑے ابا خاندان کے بیچ میں بیٹھ کے کہتے تھے یہ میرا بھتیجا ہے، ایک مرتبہ تقریر تو سنو یار۔ اس ماحول سے بھی گزرنا ہے۔ بہرکیف تو غالباً جو ہے جماعت الاخرام میں میں پہنچا دارالعلوم حبیبیہ میں، اور سب سے پہلے حافظ یونس صاحب قبلہ نے یہ 12 پارے تقریباً 15-20 دن میں اسے کروا لیا، پھر 13واں 14واں پارہ ہوا۔ ہمارے یہاں کا یہ اصول تھا دارالعلوم حبیبیہ کی حفظ کلاس کا کہ اس وقت تک بچے کو چھٹی نہیں ملتی تھی جب تک کہ اس کے جتنے پارے ہوئے ہیں، 14 ہوئے ہیں، 15 ہوئے ہیں یا پورا قرآن ہوا ہے، وہ رجب مہینے سے طے ہو جاتا تھا کہ آج اس کو اتنا سنانا ہے، آج فلاں کو سنانا ہے، آج فلاں کو سنانا ہے، یہ طے ہو جاتا تھا۔ اور رجب شریف کا مہینہ آتا تھا تو یہ بھروچ کے ایک حافظ صاحب تھے جو اوپر لکھتے تھے رجب ڈاڈا، وہ مار پڑتی تھی، وہ مار پڑتی تھی۔ وہ ٹینچر ہوتا ہے نا جو خون نکلے، وہ تو قریب میں ہی رکھتے تھے حافظ صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ وہ فاروق بادشاہ سنے ہو نا، فاروق بادشاہ ناصری پڑھتا ہے، شبیر بادشاہ اور فاروق بادشاہ، حضرت گین کر کے اس کے سر پہ حضرت 100 لکڑی مارتے تھے۔ ہم دونوں ساتھ میں پڑھے، سر بھی اس کا ویسے ہی تھا۔ تو مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ والی جو ہے آ کر کے وہ نہیں کرتے تھے۔ بہرکیف اس کے بعد شوال مہینے میں جب میں آیا تو شوال سے لے کر کے شعبان تک 16 پارے ہوئے، یعنی پورا ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اس دوران جب میں بقرعید کی چھٹی میں گھر گیا تو میری نانی اماں جو میرے گھر میں ہی رہتی تھی، بلکہ میرے ہی کمرے میں رہتی تھی، ان کا انتقال ہوا، وہ بھی مجھے مدرسے میں پتہ نہیں ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں۔
جب گھر گئے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ کچھ دنوں کے بعد چہلم ہے، مگر چھٹی پوری ہو رہی تھی تو اس میں بھی چلے گئے۔ پورے اس 8 مہینے میں جو 16 پارے کیے تھے اس میں میری چھٹی تقریباً پورا ملا کر کے 10 دن سے زیادہ نہیں تھی۔ اس میں دستار بندی کے بھی دن آ گئے، جو گھر پہ دستار بندی کے بعد گئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ چھٹیوں کا۔ بچے اتنے غیر حاضر ہوتے ہیں، ارے دور کسی کی شادی ہو تو بچہ یہاں تڑپتا ہے، اور پھر صاحب نہ چھٹی دو تو بولے تمہارا اکیلے کا مدرسہ تھوڑی ہے، چلو دوسرے میں، دوسرا نہیں تو تیسرے میں۔ اس سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ حقیقت میں جو اس کے اندر کانفیڈنس آنا چاہیے، جو علم کا شوق آنا چاہیے، وہ کچھ رہتا نہیں ہے۔ آپ ہمیں سنبھالنے کے لیے دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا رنگ و روغان کر کر کے آپ کو واپس دے دیتے ہیں، مگر جیسے رنگ و روغان ہمارے اساتذہ نے ہم پر کیا ویسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس میں والدین کا سپورٹ نہیں ہے آج۔ معاف کیجیے گا، میں کوئی بولنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، مگر جنرل اپنے دل کی بات رکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آج، اور بچوں سے بھی کہوں گا کہ بیٹا اگر اس پر نظر رہے گی، جو حضور صدر الشریعہ نے حضور حافظ ملت کو توجہ دلائی کہ میں تمہیں ملازمت کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کس کے لیے بھیج رہا ہوں؟ کام آپ کے خود بخود ہوتے جائیں گے اگر آپ کی یہ نیت ہو جائے، اور ماں باپ کی بھی نیت ہو جائے، اساتذہ سب کی، کہ ہمیں پڑھانا ہے، دین کی خدمت کے لیے پڑھانا ہے۔ کس کے لیے پڑھانا ہے؟ دین کی۔ اور آپ کو بھی پڑھنا ہے تو دین کی خدمت کے لیے پڑھنا ہے۔ اب یہ بولنا تو بہت آسان ہے۔ آخری ایام چل رہے تھے میرے فراغت کے، نگینہ مسجد میں امام تو ہو ہی چکا تھا، اور اسی سال ابھی فارغ نہیں ہوا تھا اور حضرت سے خلافت بھی مل گئی تھی حضور تاج الشریعہ سے۔ میں یہ 1995 کی بات کرتا ہوں، بات کروں نا جی، کچھ اب آ گیا ہے تو کچھ نکالوں تھوڑا جی۔ تو حضرت نے مجھے بلایا، بچوں غور سے سنیے گا، آپ بھی سنیے۔ حضرت نے مجھے بلایا، حضرت نے فرمایا کہ 8 دن تھے چھٹی کو، دستار تو ہو چکی تھی، دستار کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کا یہاں پہ آپ کی تقرری کر رہا ہوں اور 1100 روپے تنخواہ طے کر رہا ہوں۔ کتنی؟ 1100۔ مسجد میں تھی 1400۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت ایسا ہے کہ وکٹوریہ جوبلی اسکول جو ہماری ہے بوائز اسکول، وہاں کے پرنسپال نے بلایا تھا، اور وہاں صرف مجھے دینیات پڑھانی ہے، وہ 2500 تنخواہ ہے۔ کتنی؟ اور یہاں کافیہ تک پڑھانا تھا، مطالعہ بھی کرنا تھا۔ یہاں 1100، وہاں 2500۔ بس سمجھ میں آ رہی نا؟ ٹائم سیم ہے، مگر وہاں 8 سے 1 اتنا کام کرنا ہے، یہاں شام کو بھی جانا ہے، یہاں دوسرے بھی کام کرنے ہیں، اور تنخواہ 1100 ہے، کافیہ تک مطالعہ بھی کرنا ہے، مگر وہاں پہ صرف دینیات۔ میں نے عرض کی حضور ایسا ہے کہ آپ کے تحت اگر رہنے کو ملتا ہے تو یہ 1100 میرے لیے نعمت ہے، مجھے قبول ہے، مجھے وہ 2500 نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج فراغت کے بعد کتنے بچے اساتذہ کے پاس رہتے ہیں، یا ان کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہوں یا ان سے سیکھتے ہوں؟ ان حضرات سے پوچھئے سب سے زیادہ آپ مجھے کس کے پاس دیکھتے تھے؟ بولیے۔ کوئی بھی موقع ہو، حضرت جمعہ کا دن ہو، عید کا دن ہو، یا کوئی بھی چھٹی ہو، میں حضرت کے پاس ملوں۔ تو یہ جو ہے اساتذہ جب سنوارتے ہیں، یہ کوئی 1-2 میں وہ پلانے والے جو ہے بہت کم رہ گئے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، مگر اب جو ہے ہمیں پڑھانا ہے، تو پڑھانا ہے تو یہ رنگ لگانے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ کو بھی اپنے اساتذہ سے مل کر کے فائدہ اٹھانا ہے، ان کی تربیت، ان سے تربیت حاصل کرنی ہے، ان سے کچھ سیکھنا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے بچے؟ اچھا، کتنے بچوں کا قرآن شریف ختم ہوا ہے؟ ذرا بتائیں، انگلی اونچی کریں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور کتنے کے 20-25 پارے ہوئے ہیں؟ 20 پارے 15 پارے ہوئے نا؟
ماشاءاللہ، چلو ٹھیک ہے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ عمل تو ہوتا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ حفظ کرنا آسان ہے، محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ کیا ہے؟ حفظ کرنا آسان ہے، محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ میں نے ایک دن دور نہیں کیا ہے، اگر میں آپ کو کہوں تو آپ مانو گے؟ ایک دن بھی دور نہیں کیا حضرت، اور ایک دن دور کے لیے بیٹھے تھے۔ عثمان غنی باپو سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ زندہ ہے، فوراً کلاس میں آئے، ارے اٹھو 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 اٹھو، چلو عالم کلاس میں۔ اور الحمدللہ دور کی ضرورت نہیں پڑی۔ پہلے دن سے جب عالم کلاس میں بیٹھے، اس کے لے کر کے رابعہ تک میں روزانہ جو ہے 20 سے 22 پارے پڑھتا تھا۔ ابھی بھی پڑھتے رہتا ہوں، میرے ڈرائیور سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا تو مطالعہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کب ہوگا؟ یاد ہو تو پڑھنے کا من کرے، اور یاد رہے گا کب؟ اگر آپ آدھا آدھا پارہ جو ہے دور سناتے ہیں، تو آدھا پارہ دور سنانے میں آپ کا یہ دور 4-5 مہینے سے پہلے ختم ہونے والا نہیں ہے نا؟ ہوگا ختم؟ نہیں ہوگا۔ ایک ایک پارہ سنائیں گے تو بھی 2 مہینے نکل جاتے ہیں، چھٹیوں کو لے کر کے 3 مہینے نکل جاتے ہیں، ادھر یہ ہوا ادھر یہ ہوا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے اپنوں نے سنایا تھا وہ سب ختم۔ تو اس کے لیے میں سب کے بیچ میں یہ طریقہ بتاتا ہوں جو ہمارے استاد ہم سے کراتے تھے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جو آدھا پارہ آپ نے سنایا، میں آدھی سے کو لے کر کے چل رہا ہوں۔ زیادہ تر تو بچے کون، استاد کون ہیں؟ زیادہ تر آدھا ہی سناتے ہیں، حافظ صاحب آدھا ہی سناتے ہیں زیادہ تر، تو میں آدھے کو لے کر کے مثال بیان کروں نا جی۔ تو آدھا کو لے لیجئے کہ آپ نے پہلے دن آدھا سنایا، پہلا پارہ، غور سے سنیے گا بچوں، وہ سنایا ہوا پارہ آپ کو پورے دن میں چلتے پھرتے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سنایا ہوا پارہ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ کتنی مرتبہ؟ یہ سب کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا ہے۔ اچھا، سنایا ہوا پارہ چلتے پھرتے پڑھتے ہوئے دیر کتنی لگے گی؟ پونا گھنٹہ۔ بھولے تو بعد میں دیکھ لیا۔ سونے سے پہلے تک آپ کو یہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرے دن جب دوسرا آدھا آپ سناؤ تو پہلے دن والا 4 مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسرے والا 1 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ تیسرے دن جب جیسے آپ سیقل سنا رہے ہو تو پھر پہلے دن والا 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسرے تیسرے والا 1 مرتبہ۔ پھر آپ نے اس سلبنی سے سنایا تو پہلے دن والا جو ہے وہ 2 مرتبہ، یہ سب 1 مرتبہ۔ پھر تلک رسول سے سنا دیا تو اب یہ 5 کو 1 مرتبہ۔ اب اس کے بعد ان الذین سے جب آپ نے سنایا تیسرا آدھا، تو پہلے دن والا آدھا نکال دینا ہے۔ روزانہ 2.5 پارے، اب ادھر سے آدھا آدھا نکل جائے گا، ادھر سے بڑھتے جائے گا، ادھر سے نکلتے جائے گا، بڑھتے جائے گا، آپ کا 1 دور 10 دور کے برابر ہوگا۔ حضرت صحیح ہے؟ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جمعرات آئی، اپنے دوست کو پکڑا، 5 پارے سنا دی، اس نے آپ کو سنا ہے، آپ نے اس کو سنا ہے، بیٹھ کے فضان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔